علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے شوال کے روزوں کے بارے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے رکھے اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو وہ جو بعد کے 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں اس ماہ میں شوال میں، وہ آپ شوال میں کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ پہلا روزہ لازمی ہے جی یا کٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ رکھنے ہیں، اس میں نہیں، جیسے کسی کو سہولت ہے ویسے رکھ لے، کو پہلا روزہ رکھ لے، دوسرا رکھ لے، تیسرا رکھ لے، یعنی پورے مہینے میں کسی بھی دن اس نے روزہ رکھ لے اور 6 روزے پورے کرے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے، چونکہ حدیث نے کہہ دیا تو اللہ کی رحمت اس پہ ہو گئی، اللہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما، رمضان کے رکھ کے پھر شوال کے رکھے جائیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے شرعی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ شوال کے روزے کیسے رکھنے ہیں۔ چونکہ شوال کا جو مہینہ ہے اس کے اندر عید بھی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی دیگر بے شمار معاملات ہمارے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے ہیں، تو ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ روزے رکھنے والا مسئلہ ہے کہ روزے آپ رکھیں، اس میں کوشش کریں کہ بندہ جمعے کا دن یا پیر کا دن رکھ لے روزہ، جمعے کا اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے، وہ بھی اچھا ہے، 2 روزے رکھتا جائے۔ ساری زندگی ایک بندہ روزے رکھتا ہے، مطلب ہر روز ہی روزہ، ہر روز ہی روزہ، اس کا زیادہ ثواب ہے یا ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑے اس کا زیادہ ثواب ہے؟ تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑنے کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی ایک بندہ پورا سال ہی روزے رکھتا جا رہا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، اس کا زیادہ ثواب ہے یا بیچ میں ایک ایک چھوڑ کے رکھے، چھوڑ کے رکھنے کا زیادہ ثواب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اور روزے رکھتا جائے گا نا، یہ ہر روز اس کی عادت ہو جائے گی، اسے روزہ محسوس ہی نہیں ہونا، روزہ محسوس نہیں ہوگا، اس کی عادت ہو جائے گی بس صبح شام ہی کھانا ہے، خیر ہے۔ تو اگر بیچ میں ایک دن چھوڑے گا، ایک دن رکھے گا، پھر کسی دن دوپہر میں کھائے گا، کسی دن روزہ رکھنا پڑے گا، تو اس میں نفس پہ وزن زیادہ ہے، طبیعت پہ بوجھ زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں بندہ گرمیوں میں ٹھیک وضو کرتا ہے کہ سردیوں میں؟ گرمیوں میں، کیونکہ پانی شرح کھل آگے استعمال کر لیتا ہے، لیکن ثواب زیادہ سردیوں کے وضو کا ہے کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے، اس میں اذیت زیادہ ہے نا، بندے کو تکلیف زیادہ ہوگی وضو کرے گا۔ اور روزہ بندہ آسانی سے رکھ سکتا ہے سردیوں میں، گرمیوں میں بہت مشکل ہے، لیکن روزہ گرمیوں میں رکھنے کا زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ تو جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہے اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو نفل بعض بندے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یقیناً ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کسی قسم کا، بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے نفل پڑھیں گے تو ہو جائیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ لیکن زیادہ ثواب کس میں ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھ دیں، زیادہ ثواب کس میں ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھ دیں میں، کیونکہ کھڑے ہوں گے جسم کی طاقت زیادہ لگے گی، انرجی زیادہ لگے گی اس کی، تو زیادہ جس میں مشقت ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ایک رات میں 100 نفل پڑھتا ہے اور ایک بندہ جتنی دیر میں اس نے 100 نفل پڑھا ہے اتنی دیر میں اس نے 2 نفل پڑھے، مطلب اتنا قرآن اس نے پڑھا اس میں کہ 100 نفل جتنا ٹائم لگا دیا، اس نے 100 پڑھے ہیں، اس نے 2 پڑھے ہیں، ثواب 2 والے کو زیادہ ہے۔ کیوں جی؟ جس نے 100 پڑھنے ہیں اس نے بیچ میں بیٹھنا بھی ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، ساہ نکل جانا ہوگا، نمبر 1۔ یہ مسلسل ہی کھڑا ہے، مسلسل ٹانگوں پہ کھڑا اور اس کی ٹانگوں پہ بوجھ آیا ہوا ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ اس نے قرآن زیادہ پڑھنا، اس میں جتنا زیادہ کھڑا رہے گا اتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو نماز میں سب سے افضل جو پڑھے جانے والی چیز ہے وہ قرآن ہے، باقی بھی افضل ہے لیکن ان سب میں جو اعلیٰ ہے وہ قرآن ہے، تو جتنا زیادہ یہ قرآن پڑھتا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ان میں رکھنی چاہیے کہ شوال کے روزے جو ہیں وہ بندہ کٹھے 6 بھی رکھ دے تو بھی ہو جانے ہیں، الگ الگ رکھ دے تو بھی ہو جانے ہیں، لیکن اگر کسی نے 6 ہی رکھنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ الگ الگ رکھ لے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن میں یہ لازمی نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا مسئلہ بھی الگ الگ ہی رکھنے ہیں،
کٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیانی میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں، پر رکھنے دینے رات کا روزہ نہیں رکھنا۔ میں رات کو روزہ رکھ کے نہیں سو جانا، بھی روزہ رات کا ہے، دن کے ٹائم پہ کسی پہ بھی آپ رکھیں، وہ روزہ جو ہے آپ کا وہ ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ شوال کے روزوں کے بارے تھوڑا سا میں نے کلیئر کیا۔ پھر جس کا رمضان میں روزے رہ جائیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً بعد میں روزے قضا کر لے۔ جس کا کوئی رہ گیا ہے شوال کے مہینہ، یہ جو مہینہ ہے اس میں روزے قضا کر لے جلدی سے جلدی۔ سب سے اچھا یہ ہے جتنا جلدی کر سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، اور روزوں کو قضا وہ اپنا جس کے رہ گئے ہیں وہ اپنا جلدی سے جلدی انہیں رکھ لے تاکہ اس کے سر سے بوجھ اتر جائے۔ جس کی نمازیں رہ گئی ہوتی ہیں کوشش کرنی چاہیے جلدی سے جلدی پڑھ لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ کب اس نے ختم ہو جانا، تو رہ نہ جائے بیچ میں کچھ، اس لیے روزے نمازیں اگر کسی کی رہ جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو کلیئر کرے۔